میرا نام احسن مورائی ہے اور پریزنٹلی ابھی میں پوسٹڈ ہوں ایز اسسٹنٹ کمشنر تعلقہ حیدرآباد رورل. آئی اسٹارٹڈ مائی ارلی ایجوکیشن فرام ڈفرینٹ اسکولس. مین اسکول جو تھا وہ رائل کیمبرج اسکول تھا وچ واز ان حیدرآباد, اینڈ دین آئی پروسیڈیڈ فار انٹرمیڈیٹ وچ واز ڈن فرام ارون پبلک کالج جو بھی حیدرآباد میں ہے. دین آئی وینٹ ٹو یونیورسٹی, مہران یونیورسٹی مائی الما میٹر, اور اس میں نے بیچلرس کیا انوائرمنٹل انجینئرنگ میں. And then I did MBA from Sindh University. Coming towards my professional career, میں نے اسٹارٹ لی ایز اے لیکچرر فرام مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. میں انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتا تھا بچوں کو. آئی ٹاٹ دیئر فار 18 months. اس کے بعد میرا CSS ہو گیا اینڈ آئی واز الوکیٹڈ ان پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس. آئی وینٹ ٹو CTP, STP, اینڈ دین اس کے بعد پھر میرا PMS ہو گیا, اینڈ دین آئی واز پوسٹڈ ایز ACUT ان مٹیاری, اینڈ دین سبسیکوینٹ پوسٹنگز ان سندھ سیکریٹریٹ, اینڈ دین آئی ایم پوسٹڈ ہیئر ایز اسسٹنٹ کمشنر تعلقہ حیدرآباد. یار موٹیویشن لوگوں کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. میری موٹیویشن بیسکلی میرے گھر والے تھے, اسپیشلی مائی گرینڈ فادر, مائی گرینڈ مدر. ان کا کافی شوق تھا کہ ہمارا بیٹا ہو از مائی فادر وہ CSS کرے, PMS کرے. دے یوز ٹو لیو ان اے ہاؤس, اور اس کے برابر میں ہی ایک فیملی رہتی تھی جس کے کوئی 3-4 ممبرس CSP تھے. سو وہاں سے انہوں نے دیکھا کہ یہ CSPs بھی ہوتے ہیں, یہ بیکاز بلانگنگ فرام اے ہمبل بیک گراؤنڈ, اتنا ان کے پاس نہ ریسورسز تھے نہ تھے کہ وہ خود میرے دادا خود ہو سکتے تھے. لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ میرے بابا کے لیے رکھا, لیکن بابا جوائنٹ وابڈا, ان کا شوق تھا بیکاز ہی واز این انجینئر. تو پھر انہوں نے میرے لیے رکھا کہ یار وی وانٹ یو ٹو بی دا سول سرونٹ. تو بس پھر جو ہے کہتے ہیں کہ کارواں چلتا گیا اور رزلٹس ملتے گئے. چیلنجز تو ظاہر ہے, اب آپ ایک جب منزل کی طرف چلتے ہیں تو چیلنجز تو ظاہر ہے راستے میں آتے ہیں. میرے راستے میں بھی آئے, جیسے موٹیویشن کی کم ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں, جیسے آپ کے پاس سوسائٹل ہنڈرنس آتے ہیں, آپ کے پاس آپ کے دوست آتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ یار تم گریجویشن کے بعد نوکری کیوں نہیں کر رہے. پھر آپ کے گھر سے بھی, کیونکہ میرا گھر سے تو ایک سپورٹ تھا, لیکن پھر بھی نیئر بائی جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار کیا CSS کرو گے, تم نہیں کر سکتے, تم یہ کر سکتے ہو. تو ڈی موٹیویٹنگ فیکٹرز جو ہوتے ہیں وہ چیلنجز تھے میرے لیے. باقی تو اٹ واز آل گڈ. مین جو چیلنج میرا تھا, میں کنسیڈر کرتا ہوں کہ وہ چیلنج نہیں, ایک اپارچونیٹی بن گیا کہ مائی مدر واز ill. ان کو کینسر ڈائگنوز ہوا تھا وین آئی واز پریپیئرنگ فار CSS, اور ان کے لیے میں کیمو تھراپی کے لیے جاتا تھا کراچی لیاقت نیشنل ہاسپٹل. تو وائل کیمو تھراپی وینٹ آن آئی یوز ٹو اسٹڈی دیئر ایز ویل. تو وہ ایک چیلنج تھا بیکاز ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس ٹائم کم تھا, مجھے اٹیمپٹ دینا تھا, پریشرز تھے گھر والوں کی طرف سے, دوستوں کی طرف سے. امی کا بھی شوق تھا کہ آپ CSS کرو گے. پھر امی کہتی تھی کہ یار میں سوری جو ہے نا میں تمہارا ٹائم کھا رہی ہوں. میں نے کہا نہیں, یہ تو میرا فرض تھا ہے بلکہ. تو اٹ واز اے لانگ جرنی جو کہ کی, اور محنت کی کافی. میرے مینٹورس میرے ساتھ تھے, ان کو میں وہاں سے میسج کرتا تھا کہ سر میں اس چیز میں پھنس گیا ہوں. وہ کہتے تھے ملو, میں کہتا تھا نہیں میں تو کراچی میں ہوں, میں مل تو نہیں سکتا, تو آپ مجھے موبائل پہ بتا دیں. تو موبائل پہ بتاتے تھے. یہ چیلنج جو ہے یہ اپورچونیٹی بنتے گئے, اور آئی ڈڈ ناٹ نو کہ میں فرسٹ اٹیمپٹ میں کلیئر کروں گا, اور لائک آئی ول بی الوکیٹڈ ان اے گڈ گروپ. اب جتنا میں نے, کیونکہ میں نے پڑھایا بھی ہے اکیڈمیز, ڈفرینٹ اکیڈمیز پہ پڑھایا ہے, تو جتنا میں نے نوٹ کیا ہے کہ ایسپیرنٹس کی جو پرائمری ایجوکیشن ہے, جو ان کی اپ برنگنگ ایجوکیشن ہے, لائک 9th میٹرک یا آپ 6th سے لے کے جو آپ ایک جرنی لے کے آتے ہو, اس میں کافی ویک بچے مجھے نظر آئے. ان کی بیسک گرامر, بیسک انگلش ان کی ویک ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ پڑھائی باتیں اور رٹے رٹائے جو نوٹس ہوتے ہیں اس کے پیچھے کافی لگ جاتے ہیں کہ یہ سر احسن کے نوٹس ہیں, یہ تو مجھے سکسیس دیں گے, یہ فلاں بندے کی بک ہے یہ مجھے سکسیس دے گی. تو آئی تھنک کہ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے ایسپائرنٹس سے. اور ایسپائرنٹس کیونکہ آج کل جو ہمارا دور ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, ہر گھر میں انٹرنیٹ ہے, تو اس میں لوگوں کو, ایسپیرنٹس کو
فائدہ لینا چاہیے کہ انٹرنیٹ سے ڈفرینٹ ٹاپک پہ ڈفرینٹ ویرائٹی آف نالج گیدر کر کے اور اپنے نوٹس بنانے چاہیے. بیکاز جب 24,000 کاپیز ایگزامینرز کے پاس جاتی ہیں تو ظاہر ایگزامینرز کچھ نمایاں چیز فائنڈ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی نمایاں چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کاپی جو ہے اس کو میں اچھا اسکور تبھی دوں گا جب مجھے کوئی وہ ڈفرینٹ ٹیسٹ دے گا. اب ظاہر ہے سب نے اگر سر ایسن کے نوٹس پڑھے ہوئے ہوں گے یا کسی اور کے نوٹس پڑھے ہوئے ہوں گے تو ظاہر ہے ایگزامینر کو بھی وہی آنسرس ملیں گے, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ فیلیور بھی ہوتا ہے, مارکس بھی کم آتے ہیں. میں اپنے ایسپیرنٹس کو یا اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک ہی چیز سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگ بیسک رہیں. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ سی ایس ایس میں اگر ان کو انگریز کی ضرورت ہوتی تو وہ ڈائریکٹ انگریز اپوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا وہ لکھ دیتے سی ایس ایس کی ایلیجبلٹی اس میں لکھ دیتے کہ ہمیں بی ایس انگلش چاہیے, لیکن وہ آپ ایک بات نوٹ کریں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بی اے والا بندہ چاہیے, بیچلرز آف آرٹس, جو ایک سمپل ڈگری ہوتی ہے ہمارے پاس. تو جب وہ بی اے کا بندہ مانگ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ ان کو ایک ایسا بندہ چاہیے جس کی انگریزی ٹھیک ہو, ٹھیک ان ٹرمز آف گرامر, ٹھیک ان ٹرمز آف سمپلسٹی, اور جو بیسک رولز ہیں ان کو بندہ نہ بھولے. اب ہمارے پاس ایسپیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ ہم ایک سمپل لینگویج میں وی کال اٹ فلاوری انگلش, تو وہ فلاوری انگلش لے آتے ہیں اور پھر دے ٹینڈ ٹو ریڈ ڈان اینڈ ٹینڈ ٹو ریڈ اے لاٹ آف اسٹف فرام انٹرنیٹ. وہ آپ بھلے کریں, اگر آپ کی بیسک انگلش ٹھیک ہے, آپ کی گرامر ٹھیک ہے, آپ کے رولز انٹیکٹ ہیں, تو آپ بھلے جتنا آپ ووکیبلری کو امپروو کریں, جتنا آپ کریں, وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف بیسک انگلش اسکلس. لوگ ایسپیرنٹس کیا کرتے ہیں, وہ بیسک انگلش اسکلس کو اچیو کرنے کے علاوہ سب کچھ کر لیتے ہیں, اور وہ وہیں جو ہے نا وہ پھر فیل ہوتے ہیں کہ وہ ایسے میں ایگزامینر کا اگر آپ رپورٹ پڑھتے ہیں ایسے کی, تو ایگزامینر کی رپورٹ یہی کہتی ہے کہ جو بیسک رولز ہیں, ایسے کے رولز ہیں, وہ فالو نہیں ہوتے. ہمیں وہی جو ہے وہ چیز مل رہی ہوتی ہے, فلیور مل رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ چیز کے, کیونکہ ظاہر ہے 12 سبجیکٹس پڑھنے کے لیے ایسپیرنٹس جو ہیں وہ 12 طرح کے نوٹس پڑھتے ہیں, چیزیں پڑھتے ہیں, ان سبجیکٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ ان کو جو بھی آتا ہے وہ سارا ڈال دیتے ہیں ایسے میں. ایسے کا جو ایسنس ہے, چونکہ زیادہ فیلیور ایسے میں ہی ہوتا ہے یا کمپوزیشن میں ہوتا ہے, تو اس کا ایسنس بھول جاتے ہیں کہ اس کا ایسنس کیا ہے. یار میرا ٹاپ اسکور تھا انڈو پاک ہسٹری میں, آئی گاٹ 74 مارکس آؤٹ آف 100. میرا ٹاپ تو یہی تھا, اور اس کا ریزن یہ تھا کہ بیکاز میں بچپن سے ہی انٹرسٹڈ تھا انڈو پاک ہسٹری میں, اور بچپن سے ہی کتابیں پڑھتا تھا. لائک مجھے ایک کہتے ہیں نا کہ ایک دل سے آپ کو ایک چاہ ہوتی ہے, یو لائک سم تھنگ ان ہسٹری, جو کہ آئی لائک دیئر آرکیولوجی, آئی لائک دیئر آرکیٹیکچر, جو بھی ان کی چیزیں تھیں. بیکاز مائی فادر یوز ٹو بی پوسٹڈ ان عمر کوٹ, تو میں عمر کوٹ کا قلعہ دیکھتا تھا ویئر بادشاہ اکبر واز بورن اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو مجھے یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی تھی شروع سے, تو شروع سے میں بکس پڑھتا تھا انڈو پاک ہسٹری پہ. اور دیٹ واز دا ریزن کہ جب میں اکیڈمی پہ گیا تو a lot of, I would say majority of students were opting for US history because وہ اسکورنگ تھا, وہ یہ تھا, وہ تھا. لیکن اکیڈمی پہ ہم 4-5 بندے تھے جو کہ جنہوں نے انڈو پاک آپٹ کیا, اور انٹرسٹ کی وجہ سے آپ کو جس میں انٹرسٹ ہے آپ وہ سبجیکٹ آپٹ کریں, باقی اسکور آ جاتا ہے اگر آپ نے اس میں محنت کی ہے تو.